السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. ہماری تاریخ میں یہ شاید وہ انوکھا وقت ہے کہ جب ایکچولی کچھ سمجھ سے سب کچھ بالا تر ہے. ہمیشہ نازک ترین مرحلے سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، مگر اس وقت اگر یہ کہا جائے دیر از نو میتھڈ ٹو دس میڈنس تو غلط نہ ہوگا. نیشنل اسمبلی سے عدلیہ کی مداخلت کے خلاف قراردادیں آ رہی ہیں، نیشنل اسمبلی سے قراردادیں آ رہی ہیں انتخابات نہ کرانے کے حوالے سے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں خلیج گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن اپنے تئیں گلے شکوے کر رہا ہے کہ اس کی خود مختاری چیلنج ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ صدر صاحب. آپ کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹلی سر، حکومت نے تو الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے سے انکار ہی کر دیا. آپ سمجھیں اپنا جو ایگزیکٹو کا فیصلہ ہونا تھا وہ پارلیمان کو بھیج دیا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے. اور اب عدالت نے آپ ہی کی دی تاریخ کے مطابق 14 مئی کو الیکشنز کا حکم دے دیا تھا، وہ بھی ماننے سے حکومت انکاری دکھائی دے رہی ہے. اب اس کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے یا فل کورٹ بیٹھ جانا چاہیے؟ اب یہ تو میں سمجھتا ہوں عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت والے ممالک کی تاریخ کے اندر یہ کیفیت کبھی بھی نہیں آنی چاہیے کہ پیسے نہیں ہیں انتخابات کرانے کے. یعنی اگر جمہوریت پیسہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ جب پیسے نہیں ہیں تو کوئی بھی حکومت آ کر یہ کہہ سکتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں. تو ایک تو اصولی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پیسے کی بنیاد پر التوا الیکشن کا یہ جمہوری ملکوں کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور ہے، میں نے تو مثال دی تھی جب میں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ تاریخ دو، تو اس کے اندر میں نے کوٹ کیا تھا امریکہ کے 2 صدور. ایک صدر وہ تھے جو 1812 کے اندر الیکشن کرایا انہوں نے، جبکہ ان کا ملک جنگ میں تھا گریٹ برٹن کے ساتھ. واشنگٹن کو آگ لگا دی گئی تھی، کانگریس جلا دی گئی تھی، ڈیٹرائٹ پر قبضہ ہو گیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی الیکشنز ہوں گے، تبھی انہوں نے یہ آن سلاٹ برداشت کیا. ایک الیکشن ابراہم لنکن کے زمانے میں تھا جب سول وار چل رہی تھی، لوگوں نے کہا جنگ ہے، آدھے ملک سے جنگ کر رہا ہے. اس نے کہا جی جمہوریت کا راستہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے وہ مثال دی تھی. لیبنان اور یمن کو دیکھ لیجئے، جب انہی پریٹیکس سیکیورٹی سے لے کے فنڈ سے لے کے انہی پریٹیکس کے اوپر جب الیکشن ملتوی اور آگے کر دیے پوسٹ پون، دیر واز اے سول وار دیٹ ایرپٹڈ ایونچولی. نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی جس ملک کے اندر الیکشن کسی پریٹیکس میں پوسٹ پون ہوا ہے تو وہ پھر بار بار پوسٹ پون ہوا ہے اور پھر اس نے آمریت کا راستہ کھولا ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کو، میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ملک میں انتخابات کے راستے سے ہٹے گا نہیں. ڈسپائٹ جو لوگ کر لیں، یہ ملک اب آئین کے راستے سے نہیں ہٹے گا. نہیں، آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ یہ تو میں کہہ ہی رہا ہوں مسلسل. میں نے کہا ایک دن بھی ایک مرتبہ بھی میں نے نہیں، میرا ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی میرا ملک جمہوریت کے راستے سے اترے گا. آئی ایم پریڈکٹنگ. نہیں، مگر صدر صاحب یہ آپ کی خواہش ہے یا خبر ہے؟ میری خواہش ہے، خبر سمجھ لیے، میرا ایک کانفیڈنس ہے. فرق ہے دونوں میں، ایک خواہش ہے اور دوسری خبر ہے. خبر تو وہ ہوگا جب ہو جائے گا، جب بنے گی خبر. نہیں، you have been told by powers that be or the people that are relevant کہ بھئی ہو جائیں گے الیکشنز اور ہو رہے ہیں. نہیں، I trust the biggest power. الحمدللہ we all do. بس I trust the biggest power. تو پھر یہ آپ کی خواہش ہے. نہیں، میری خواہش نہیں، میرا تجزیہ ہے. خواہش تو الگ ہو سکتی ہے نا، میرا تجزیہ ہے. میں نے ڈیفالٹ. آپ کو لگ رہا ہے 14 مئی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ اس کا مجھے نہیں معلوم، یہ تو سپریم کورٹ طے کرے گی. تو پھر آپ کو اکتوبر میں الیکشن دیکھ رہے ہیں، جنرل الیکشن، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں جمہوریت سے ساتھ ہی ہوں گے. اف یو پک اپ سرٹن تھنگ کہ میں یہ خاص طور پہ کہہ دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت سے پاکستان اس کے راستے سے. اچھا، مارشل لاء نہیں لگتے دیکھ رہے آپ؟ میں جمہوریت سمجھتا ہوں کہ سیدھی چلے گی انشاءاللہ. ڈسپائٹ جو کمانڈر ان چیف ہیں، کے باوجود سپاہی سالار نے آپ کو یقین دلایا ہے کہ سر شب خون نہیں ماریں گے، سکون میں رہیے؟ کون؟ میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. آپ کمانڈر ان چیف ہے ہماری فوج کے، سپاہی سالار نے آپ کو یقین دلایا ہے کہ ورس کا پش کمز ٹو شو مارشل لاء نہیں لگاتے؟ میرا خیال سے لگانا بھی نہیں چاہیے ان کو. دلایا ایسا کوئی میری ایسی بات ہی نہیں ہوئی. مطلب اٹس ناٹ ڈسکسبل with an elected president. with an elected president unelected کیفیات اور آئین کو لپیٹ دینا ڈسکسبل بھی نہیں ہونا چاہیے نا. ہوتا بھی نہیں ہے نا سر، پوچھ کے تو نہیں کوئی اور لگاتا. اور جب بھی اس کا کبھی ڈسکشن آیا، میں موجودہ آرمی کی قیادت کا ذکر نہیں کر رہا، جب بھی لاؤڈ تھنکنگ میں کبھی کبھی کمروں میں لوگ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں تو آئی ہیو آلویز ڈسکریج دیٹ ایشو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
اور میں نے آپ سے اس لیے پوچھا بھی کہ توہین عدالت ہے یہ یا ایک فل کورٹ بیٹھ جانا چاہیے، اور آپ نے درست فرمایا کہ فیصلہ تو اب عدالت کرے گی، مگر اس میں آپ کی رائے کیا ہے سر؟ بیکاز اتنا کچھ ہو گیا ہے اور یہ دوسرا فیصلہ ہے اب سپریم کورٹ کا جسے روگردانی کر رہی ہے حکومت. پہلے تو آپ نے دیکھا 3-2 نہیں 4-3، اس کے اوپر بحث ابھی بھی چل رہی ہے. دوسرا فنڈز دینے کے اوپر احکامات جاری کیے، اس سے بھی روگردانی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ہم نے گنوا دیا ہے نا، اور وہ تھا سپریم کورٹ نہیں، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. جب سپریم کورٹ نے اپریل یا مئی کے اندر یہ بلایا اور الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ تم انتخابات کب کرا سکتے ہو 2022 میں، اتنا اچھا موقع تھا. یعنی سپریم کورٹ کو خیال آیا کہ انتخابات ہونے چاہیے. جو پی ڈی ایم حکومت کے لوگ تھے اور جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کورٹ میں موجود تھے. سپریم کورٹ نے ان لوگوں سے بھی کچھ پوچھا، مگر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم 7 مہینے تک نہیں کرا سکتے. جی بالکل. اچھا، اور مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ فاسٹ فارورڈ 12 مہینے لیٹر وہ ابھی بھی تیار نہیں ہے. ہاں، مگر تو یہی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اتفاق ہے. سپریم کورٹ کو اسی وقت پوچھنا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں کرا سکتے، کیوں نہیں پریپیئرڈ ہو، کیونکہ آئین کے اندر تو کبھی بھی اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے، پارلیمانی سسٹم. تو جب بھی نہیں پوچھا، جب بھی نہیں، کیا وجہ بتائی؟ سینسس کی وجہ بھی بتائی. سینسس تو ابھی تک نہیں ہوا. اچھا، اور سینسس اگر یہ ملتوی ہوتا جائے گا تو ملک، دیکھیے پاکستان کا الیکشن جمہوری انداز سے سینسس کی وجہ سے کبھی ملتوی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ بھی وجہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کا الیکشن کبھی پیسوں کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوا، وہ بھی وجہ نہیں ہے. اور حقیقت میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ وجوہات ہو نہیں سکتی. تیسرے یہ کہ سیکیورٹی سچویشن پر میں نے آپ کو بڑی بڑی مثالیں دے دی ہیں کہ پاکستان کا 2000 اگر آپ سیکیورٹی سچویشن دیکھیں جس کا ہمیں، اور میں آرمی کی تعریف کرتا ہوں، فوج کی، ہمارے بھائی شہید ہوتے رہتے ہیں. اینڈ آئی کال ایوری ون آف دیم. میں نے کل 4 لوگوں کے فیملیز کو کل کال کیا. کال ایوری ون آف دیم. بڑی قربانیاں ہیں. اور اگر آپ 2008 کا اور 2013 کے الیکشنز کی کیفیات دیکھیں تو تھنگز آر بیٹر دین ٹوڈے. مطلب آن گوئنگ آپریشنز تھے، سوات، مالاکنڈ، ہر جگہ چل رہے تھے، اس کے باوجود الیکشن ہوا. لہٰذا یہ بھی آرگومنٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی حکومت ان چیزوں سے کوئی بہانے پکڑنا چاہتی ہے. کچھ لوگ سیاسی حکومت میں، کیونکہ ان میں سے بہت ساروں کو میں جانتا ہوں، یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں بہت سارے. کچھ لوگ یا کچھ جماعتیں، جماعتوں کے نہیں، جماعتوں کے اندر لوگ بھی میں جانتا ہوں جو جمہوریت پسند ہیں، جو اس وقت منہ بند کیے بیٹھے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی پارٹی ڈسپلن کی بات ہوگی اور پارٹیز ایک خاص ڈائریکشن میں چل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے یہ بڑا انفیئر ہے کہ مینڈیٹ نہ دیں. معیشت خود چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ حالات خراب ہیں، اور کتنا ورڈکٹ چاہیے؟ یو نیڈ 10 ایئرز اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. یقیناً 10 سال لگیں گے، مگر عوامی نمائندے ہوں گے تو 10 سال کے اندر معیشت بہتر ہوگی. حکومت کا فنڈز نہ جاری کرنا، الیکشنز نہ کرانا، پارلیمان کے پیچھے چھپا جا رہا ہے، پارلیمان کا سہارا لیا جا رہا ہے. اینڈ فرینکلی سر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کو اجتماعی طور پہ، پارلیمان بھی وہ ہے جس کے ساتھ ایک مجھے لگتا ہے کہ کھلواڑ سا ہے. لوگوں نے استعفے دیے، اچھا ہم استعفے ایکسیپٹ کریں گے، آ جاؤ. جب آ گئے کورٹ سے لے کر بھی آ گئے، تب نہیں ایکسیپٹ کر رہے. تو اس سب کے اندر اتنی قلع بازیاں ہیں. سر خان صاحب کی بھی بہت قلع بازیاں ہیں نا. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. نہیں، لیٹ می جو بات کریں گے آپ صاف کیجیے. یہ جو بلینکٹ بات ہوتی ہے کہ خان صاحب کی قلع بازیاں، سنیں نا، میرا کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے میں کسی کو ڈیفینڈ کروں گا، نہیں کروں گا. میں اپنا پوائنٹ پورا کر لوں، پھر آپ کہیے کہ جی آپ اس سے کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ قلع بازیاں کہ کورٹ کچھ کہہ رہا ہے، پارلیمان تیار نہیں، اسپیکر کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، یہ مناسب کیفیت نہیں ہے. لہٰذا میں اس پارلیمنٹ کو ادھورا پارلیمنٹ کہتا ہوں. ہے پارلیمنٹ پاکستان کا، میں ریکگنائز کرتا ہوں، میں اس کا ہیڈ ہوں، مگر اس کے اتنے سارے لوگ جب باہر ہیں تو آئیدر ہیو این الیکشن یا ان کو واپس لو. اور چوتھی منطق کیا ہے کہ نہیں ان کو بھی باہر رکھنا ہے اور الیکشن بھی نہیں کرانا. ڈزنٹ میک سینس. بات آپ کی درست ہے، ادھوری پارلیمنٹ ہے، اس سے کوئی بھی نہیں اختلاف کرے گا. اور اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہ پہلے ریزگنیشن ٹینڈر کیے، اس کے بعد عدالت چلے گئے، اور یہ اسپیکر بھی ایک عجیب ہی کیفیت میں رہے کہ اجتماعی نہیں کر سکتا، اجتماعی کروں گا انفرادی نہیں کر سکتا، پھر یکمش کر لیے جب سوٹ کیا پولیٹیکلی. ناٹ، یہ بالکل بات اپنی جگہ درست ہے، مگر آپ لوگ بھی گئے، اسٹیز لیے، پھر واپس لیا، پھر کہا کہ بھائی آپ لوگ نہیں،
تحریک انصاف آپ لوگ نے بالکل بات سے وہ کہ اس حکومت اس کا گلہ آپ سے رائے کہ آپ تحریک انصاف کے صدر بن کے آج کل بات کر رہے ہیں. میں تو نہیں ہوں تحریک انصاف کا صدر. مجھے پرائم منسٹر نے آپ کو خط بھی لکھا ہے, ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیے ہر آفس کی ایک ڈگنیٹی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ کہ پرائم منسٹر نے کیا لکھا. ٹھیک, میرے اپنا ظرف ہے, جس کا جتنا ظرف ہے وہاں تک جائے. میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنز کی ریسپیکٹ, اور میری پہلی ملاقات جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس کے اندر میں نے ہی یہ لائنز ڈرا ڈاؤن کی تھی. انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ دیکھیے انسٹیٹیوشنل ریسپیکٹ آف دی آفیسرز ہم کریں گے, ہے نا. تو لہٰذا آئی وانٹ ٹو لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہی ڈنٹ لیو اٹ ایٹ دیٹ. اب وہ جانے, ان کا کام جانے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے سلگ میچ. نہیں, مگر کچھ تو ہوا ہوگا ایسا. ڈو یو تھنک کہ پینک تھا یا جو ہے وہ اوپن بے چینی ہے, دیوار سے لگے ہوئے محسوس کر رہی ہے حکومت اپنے آپ کو, یا یہ میں کہہ نہیں سکتا. مگر یہ کہ میں تو جو میں نے لکھا ہے, جو چیز میں نے واپس کی ہے وہ اوپنلی کی ہے, پبلکلی کی ہے. میری کوئی پرائیویٹ ان کے ساتھ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جس کے اندر. سر اب توہین عدالت لگ بھی جاتی ہے تو کس کس پہ لگے گی؟ پورے پارلیمان کو بلا کے تو فارغ نہیں کر دیا جائے گا نا. تو اسٹریٹجی کو تو آپ کو پورے نمبر دینے چاہیے, 100/100. یہ اسٹریٹجی اچھی ہے کس کی؟ حکومت کی. پارلیمان کے اندر فیصلے چھوڑ دیے, پارلیمان قرارداد دے رہی ہے, اسٹینڈنگ. اچھی سے مراد یعنی یہ کہ کوئی ایک غلط کیفیت کے اندر بھی اچھا کام ہو سکتا ہے. اچھا کیسے؟ اگر غلط کیفیت مان ہی لیا جائے, غلط کیفیت میں بھی اسٹریٹجی اچھی بنائی جا سکتی ہے. ہاں, میرے خیال سے اس معنی کر کے آپ کہہ سکتے ہیں افیکٹو. اچھی نہیں, اچھی اور بری کے تو بڑے کلیئر. افادیت تو ہے نا اسٹریٹجی. ہاں افیکٹو ہے, بٹ یہ بھی اپنے آپ کو کارنر میں, کتنے کارنر میں اپنے آپ کو آدمی پینٹ کرے گا. اچھا, ای سی پی آپ کو کتنا کنفیوز لگ رہی ہے ابھی سر؟ بیکاز آپ نے دیکھا کہ پہلے کہا انہوں نے ای سی پی کے اندر میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی. جب میں اسمبلی میں تھا 2017 میں, الیکشن کمیشن, یہ جو بل آیا الیکشنز بل 2017, اس کے اندر میں نے یہ سمجھا, پچھلے جو چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس فخر الدین ابراہیم, اچھا یہ بڑے اچھے منصف تھے, مگر میں ججز کے حوالے سے یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ سب سے بڑی ایکیڈمک ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ملک کے اندر ہوتی ہے الیکشن کے دن. کروڑوں لوگ باہر نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ہیں, اور لاکھوں یا کروڑوں کے قریب وہ اسٹاف ہوتا ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے, انکلوڈنگ سیکیورٹی, ٹیچر, یہ سب بگیسٹ ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو چیف ہے اس کے لیے یہ اوپننگ ہونی چاہیے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو چیف بھی ہو. اب فرق یہ پڑا کہ وہاں پر انصاف زیادہ ملتا تھا, یہاں پر کیونکہ ایکسپیرینس اب ایڈمنسٹریٹو آ گیا نا, تو انصاف کا ایکسپیرینس مجھے اس میں کثر نظر آئی کافی. ٹھیک, تو اب وہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہو اس چیز کو اب دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کی دونوں پہلو ہیں, ایک انصاف دینا, فیئرلی فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا, اور اس کا ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ, یہ دونوں بڑے اہم ہیں. بالکل ہیں. اور اب اپنے آپ کو مفلوج بھی تصور کر رہا ہے الیکشن کمیشن. 57-58 کے اندر ترامیم بھی سجیسٹ کی ہیں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو. ایک ہی ترمیم سجیسٹ کی ہے کہ صدر صاحب کا وہ اختیار لے لیں. اس میں کیا مفلوجیت کی کیفیت ہے؟ تو صدر صاحب کا اختیار استعمال جب ہوا جب وہ خود مفلوج ہوئے تھے. چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں نا ابھی, چھوٹے چھوٹے خواہشات. دیکھو وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے تھے تو صدر صاحب کا اختیار استعمال ہوا. اگر وہ اس اختیار سے مزید مفلوج ہو گئے تو یہ کنٹرڈکشن ہے, آکسی موران کہلاتا ہے انگلش کے اندر. یہ آرگومنٹ میری بچی پڑھ رہی ہے آج کل آکسی موران, یہ مثال دینی چاہیے. مگر مجھے بتائیے گا صدر صاحب, دیکھیں میں جو کہتی ہوں واقعی کیا کنفیوژن کی حالات ہے کہ پہلے کہا ہم تاریخ دے نہیں سکتے, پھر آپ نے تاریخ دی تو شیڈیول نکال دیا, پھر شیڈیول معطل کر دیا, اس کے بعد ایک نئی ڈیٹ دے دی, اب ڈیٹ واپس اب ہوئی ہے اور ریورس کیا. ایک کنفیوژن ہے, یا از دیئر میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس؟ میرا خیال یہ ہے, میری اپنی رائے ہے ود نو ایویڈنس, میرے خیال سے ان کے اوپر پریشرز بہت ہیں, گورنمنٹ کے پریشرز یہ لے رہے ہیں, ان کے اوپر پریشرز بہت ہیں. آئی ہوپ انڈیا کا الیکشن کمیشن اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ریمارکیبل, ہم سیکھ نہیں سکتے ان سے, کمال ہے یار. اور آپ یہ دیکھیے کہ جوڈیشری کا نظام ہم نے انہیریٹ بڑا کیا تھا. آج ہی میں پڑھ رہا تھا جو آپ کو قائد اعظم کے ساتھ ایک تصویر نظر آتی ہے نا کہ وہ جج کھڑے ہیں, وہ جسٹس عبدالرشید ہیں, the first chief justice of Pakistan who took no pressure. Remarkable. جب unparalleled ایک اورا تھا آپ کے قائد اعظم کا, وہ پھر بھی انہوں نے کہا لیاقت علی خان صاحب کو کہ سر میں نہیں آ سکتا. اور جب ان کو نائٹ ہوڈ ملی سر وہ کہلائے, تو وہ انگلینڈ گئے نہیں,
انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جج جو ہے وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوگا, بیٹھے گا, نیل ڈاؤن کرے گا کوئین کے آگے. تو ہی فیلٹ اٹ بیانڈ ہز ڈگنیٹی کہ میں وہاں جا کر یہ کام صدر صاحب آپ دیکھیں, اور جسٹس کارنیلیس اتنے جائنٹس گزرے ہیں, ایسے جائنٹ دیکھیں نا, جسٹس کیانی, جسٹس بھگوان داس, جسٹس کارنیلیس, دوراب پٹیل, آپ نے ابھی بات کی فخرو بھائی کی, جسٹس فخرو جی, آئی مین اینڈ اٹ از جسٹ فینومینل, آؤٹ اسٹینڈنگ جج صاحبان ہے سر. اور آئی تھنک دا سپریم کورٹ ٹوڈے شوڈ رائز ٹو دیٹ اوکیزن. یہ جو ان کا کانفلکٹ باہر نظر آیا ہے, اس سے قوم کو افسوس ہوا ہے. ممکن ہے ان کے اپنے اندر کے کانفلکٹس ہوں, میرے گھر کے اندر کے بہت سارے کانفلکٹس ہوں, مگر سب سے زیادہ سمجھدار ادارہ جس کو نان پولیٹیکلی کام کرنا ہے, لہٰذا نو پریشرز آن دیم, آئی ایم شیور دیر آر نو پریشرز آن دیم, سب سے زیادہ سمجھدار ادارہ, اگر قوم وہاں پر بھی کوئی کنسنسس یا یونینیمٹی یا کم سے کم واشنگ دا ڈرٹی لینن ان پبلک والی کیفیت نہ ہوتی تو قوم کو ہمت بڑھتی. اس وقت قوم بھی ڈیفیٹڈ سی نظر آ رہی ہے مجھے, کہ پریشان حال ہے کہ بھئی وہاں سے کیا کوئی مکس میسیجز آ رہے ہیں, اندر کی لڑائیاں, پتہ نہیں کیا کیا لڑائیاں کس بات پر ہیں, کس کو کس بینچ پہ نہیں لگایا, وہ رنجش پالے ہوئے ہے. ممکن ہے ایسی کوئی بات ہو, مگر یہ کہ میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پاکستان کی جمہوری ڈائریکشن کا راستہ وہیں سے نکلے گا. موجودہ حکومت کی جو کیفیات ہیں وہاں سے مجھے جمہوری ڈائریکشن نظر نہیں آ رہا. حالانکہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت کی بات کی, آئین کی انہوں نے بات کی, and it was a day of contradictions. Absolutely. Hold this thought, Sadar Saab. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. We're with the President of Pakistan. Stay with us. واپس آنے کا شکریہ. سیاست کی لڑائی اب اداروں تک پہنچ چکی ہے. سپریم کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں, اور یہ جو خلیج ہے جو گہری ہوتی چلی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, صدر مملکت کو تشویش ہے اس حوالے سے, اور بجا تشویش ہے, پورے ملک کو اس حوالے سے تشویش ہے. صدر صاحب, اس سے پہلے میں ذرا سا مزید اس کے اوپر آپ سے پوچھوں, آپ سے آخری انٹرویو میں, کیونکہ اس گہری خلیج کی یا دراڑ کی کہیں نہ کہیں بنیاد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس عمران خان صاحب کی حکومت نے بنایا, جو آپ نے مائنڈ اپلائی کر کے آگے بھیجا تھا, ادھر سے بھی شروع ہوتی ہے. میں نے جب آپ کو لاسٹ انٹرویو کیا, آئی وانٹ یو ٹو سی کہ آپ نے کیا کہا تھا. جج صاحب کے خلاف جو ریفرنس کیا ہے اس کے اوپر آپ کی رائے قائم ہونا ضروری ہے. جو میں نے اس پہ لکھا ہے اس میں نے اپنا اوپینین بنایا کسی چیز پر, اب وہ کورٹ دیکھے گی, مگر میں نے بنایا ضرور ہے اوپینین کی. The only forum, only legal forum is the Supreme Judicial Council. What's wrong with that? That's not under contest. That's What's not wrong? the problem. So what are you asking? The problem is, sir, کہ آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا. اپنا مائنڈ اپلائی کیا کہ this requires investigation. So what's wrong with that? What would you do? What would anybody do? I am bound by the law of Pakistan. بڑا کلیئرٹی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کنٹروورسی کیا ہے. کوئی چیز میرے پاس آئی, میرے پاس نہ کوئی تحقیقاتی ادارہ ہے, ویری کلیئر, میرے پاس نہ ایف آئی اے ہے, نہ کسی کے پاس میں بھیج سکتا ہوں, اور بھیجتا تو جوڈیشری کہتی کہ تم دوسروں سے تحقیقات کرا رہے ہو. آئی ڈیڈ دا بیسٹ تھنگ, آئی اسٹل بلیو آئی ڈیڈ دا بیسٹ تھنگ کہ میں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیج دیا کہ یہ الزامات ہیں, ان کو دیکھ لیں. بٹ یو سیڈ ٹو می کہ کچھ تو ہے جو میں نے بھیجا ہے, تو عمران خان صاحب تو آج کہتے ہیں غلطی تھی. دیکھیے ہماری غلطی تھی. وہ عمران خان صاحب نے کہا جب اب آیا میرے پاس, تو جب عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ غلطی تھی, نہیں بھیجنا چاہیے تھا, تو مجھے روکنے کا بھی کوئی امکان نہیں, تو جیسے ہی وہ آیا تو میں نے آج پھر واپس بھیج دیا. بٹ ڈو یو ریگریٹ آپ کو کہ آپ روک سکتے تھے یا ان کو یہ مشورہ دے سکتے تھے؟ دیکھیے اگر عمران خان صاحب مجھے کہہ دیتے کہ یہ غلطی ہے جب, تو میں روک لیتا. دیکھیے میں آپ کے پاس تو آئین یہ ڈسکریشن دیتا ہے اپنا مائنڈ اپلائی کریں. میں نے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے کیا مائنڈ اپلائی کیا, بالکل سمجھ لیجیے. میں نے کہا کہ اس میں ایلیگیشنز ہیں, آئی کانٹ, میں تحقیقات نہیں کر سکتا ہوں. جو ادارہ تحقیقات کر سکتا ہے, لاجیکل کانسٹیٹیوشنل اپروچ میں نے اختیار کی. آپ کہہ رہی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اپروچ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. You don't regret it? What? Just asking you, sending the reference. If عمران خان regrets it کہ وہ غلط تھا, تو میں بھی سمجھتا ہوں غلط تھا. You do regret it? نہیں کہ وہ معاملہ ہی غلط ہے. آپ کیا, یعنی میں نے جو کام کیا وہ ٹھیک کیا, ٹھیک ہے نا. اگر پیچھے سے اس کی عمارت کمزور تھی تو میرے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کے پاس آیا اور آپ نے میں نے جو دیکھا فیس ویلیو پر, میں نے اس ادارے کے پاس بھیج دیا کہ تم اس کو دیکھ لو, اور انہوں نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھ لیا نا,
تو پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم اب یہ ہے کہ سر واضح گروپنگ ہو گئی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں میری وجہ سے نہیں میں بالکل نہیں کہہ رہی آپ کی وجہ سے, مگر جو گروپنگ ہوئی ہے اس کے جو آپٹکس اب دکھائی دے رہے ہیں, جیسے کہ کل کنونشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گئے تھے, سینئر پونی جج ہیں, اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. اٹ واز آل دا رانگ آپٹکس, کیونکہ آپ اسینشلی جو 3-2-4-3 کی لڑائی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد نوٹس دیکھ رہے ہیں, 25 صفحات پر مشتمل جسٹس اطہر اللہ کا نوٹ آتا ہے, 9 صفحات پر مشتمل ان کا نوٹ آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح گروپنگ ہو گئی ہے. نمبر 1, ڈو یو تھنک اٹ واز رانگ آپٹکس؟ کیا ٹریجری بینچز پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ اگر جانا ہی تھا بہتر ہوتا کہ گیلری میں بیٹھ جاتے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا خود اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اینڈ ہی ہیز مینشن کہ جی مجھے ایشورنسز دی گئی تھیں. ہی ہیز ویری پراؤڈلی سیڈ کہ جی میں آئین پاکستان کے آئین کی سیلیبریشن میں شریک ہونا چاہتا تھا. انٹینشن ان کی کلیئر تھیں, سرکمسٹانسز انہوں نے خود بیان فرما دیں, اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں بولنا نہیں چاہتا تھا مگر صرف اس وجہ سے بولا کہ کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھیں وہاں پر. تو ہی ہیز پریزنٹڈ ہز کیس, اٹس فار دا پیپل ٹو جج. آپ کے لیے قابل قبول ہیں یہ ساری؟ آئی مین یو تھنک اٹس لائک پھنسا دیا گیا کیا؟ I have to respect the judge of the Supreme Oh, Court. absolutely, we all do. تو میرے لیے قابل قبول ہو نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو رکھ دیا, اور اسی لیے رکھ دیا کہ پبلک ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی واقف ہو جائے. حکومت کو کیئرفل ہونا چاہیے تھا ذرا ان ٹرمز آف کہ محترم جج صاحب. حکومت تو پولیٹیکل حکومت ہے. اینڈ دے squeezed the opportunity, you think? Probably. Him coming, the way they sat him down, they squeezed the opportunity then. Probably. And in bad taste. They went overboard in handling the situation, ہے نا. اچھا مناسب نہیں کیا. جب انہوں نے ایشورنس دی ہوئی تھی تو the speaker صاحب should have stopped. کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے؟ They wanted some loud optics to speak? They wanted کوئی پیغام جائے؟ I don't know. یہ اس Sir, politics is all about messaging. نہیں, اس حکومت کی کوئی consistent policy مجھے نظر نہیں آ رہی. جب بچے سارے لڑ رہے ہوں بیٹھ کے تو پھر باپ کا کام یہ بھی ہے نا کہ ان کو بٹھائے. بڑی کوشش کی میں نے پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ سے, تو یہی کوشش کر رہا ہوں, اینڈ اٹس اے سگنل فیلئر, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے عید کا پیغام اب کی گڈ وشز کے اندر درگزر کو پکڑا ہے. پیپل آر ناٹ ایبل ٹو فرگیو ایچ ادر. بڑی قومیں ایک دوسرے کو درگزر کر کے آگے نکلتی ہیں, کنسنسس تلاش کرتی ہیں بڑا کام کرنے کے لیے. یہاں کشتی کے اندر اتنے ہچکولے ہم دے رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, کہ کشتی الٹنے کا خطرہ آپ نے 100 باتوں کی ایک بات کہہ دی, پیپل آر ناٹ ویلنگ ٹو فورگیو ایچ ادر. نو. اور اس لیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سے ایک دو سوالات پولیٹیشنز, خاص طور پر میں پولیٹیشنز پر فوکس اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی سرشت میں ہے کہ بات کرنا. بالکل. ان کا پارلیمنٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ بیٹھ کر بات کرو, پارلیمنٹ کی تشکیل اس لیے ہے کہ بیٹھ کر بات کرو, ورنہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. یو سی یو شوڈ ہیو بین ان پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, ہے کہ صدر الیکٹ کر لیتے, ایگزیکٹو اتھارٹی ساری ادھر چلی جاتی. پارلیمنٹ بنایا اس لیے گیا کہ تم لوگ آپس میں بات کرو. یہ بات کرنے کو تیار نہیں. آئرنی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں گزر رہے ہیں 50th اینیورسری مناتے ہوئے, غور بخش بزنجو ہوں, آپ کے خان ولی خان ہوں, آپ کے مفتی محمود ہوں, یہ سب بیٹھ گئے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اتفاق کر لیا, ہمیں آئین دے دیا, اتنا بڑا تحفہ اس ملک کو دے دیا جس نے ہمیں جوڑے رکھا ہے. یہ جائنٹس بیٹھ گئے اختلاف رائے کے ہونے کے باوجود, اور آج ہم نہیں بیٹھ سک رہے. اینڈ ہولڈ دیٹ تھاٹ فار اے سیکنڈ سر. 2-3 بڑے اہم سوال ہیں, کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. ہم اپنے اختلافات سے نہیں نکل رہے, اپنی انا سے نہیں نکل رہے, ذاتی لڑائیوں سے نہیں نکل رہے. فرسٹ اسٹیپ سر, بڑی خواہش ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی کہ ایک ریفرنس کابینہ اور حکومت فل فور بھیجے چیف جسٹس کے خلاف. اب جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف طرز کا ایک ریفرنس آپ کے پاس آتا ہے, جسٹس بندیال کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف, مائنڈ اپلائی کریں گے یا رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے؟ مائنڈ اپلائی کیا, رکاوٹ روکیں گے اسے, مجھے یا اس کو بھی پروسیس کر کے آگے بھیج دیں گے جیسے فائز عیسیٰ کا بھیجا ہے؟ ہائپوتھیٹیکل بات کر رہی ہیں. میں نے فائز عیسیٰ صاحب کا بھی مائنڈ اپلائی کیا, اور پھر آپ نے کہا آگے بھیجنا تھا, آئی بیٹ کہ ججمنٹ کیا ہو سکتا ہے. انہیں آپ مجھے بتائیے کوئی تیسرا ججمنٹ پاسبل تھا؟ جب کوئی ایلیگیشنز ہیں جن کی آپ تحقیقات نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو آپ سے بڑی سمپل سی بات ہے. نہیں دیکھیے ہائپوتھیٹیکل ہوا کا سوال تھوڑی ہے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی جب کوئی ایلیگیشنز آئیں, میں تو آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں, میں بھی اسپیسیفک جواب دے رہا ہوں کہ جب ایلیگیشنز آئیں, ہے نا, تو وہ میں نے ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجی کہ وہی تحقیقات کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک جج نے جو مائنورٹی اوپینین تھا, انہوں نے کہا جی صدر صاحب کو تحقیقات کرنی چاہیے تھی. اچھا آپ بتائیے کوئی ادارہ میرے نیچے ہے تحقیقات کرنے؟ نہیں ٹھیک ہے, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر ایسی ایلیگیشنز چیف جسٹس کے خلاف آئیں وہ بھی آگے بھیج دیں گے؟ اگر سنیے نا, اگر ویسی ہی ایلیگیشن ہوگی, دیکھو ایلیگیشن میں بھی تو فرق ہو سکتا ہے نا. اس نے غلط بات کی, اس نے جھوٹ بولا, اس کے پاس یہ پراپرٹی ہے, دیر از اے ورلڈ آف اے ڈفرنس. تو آپ ہائپوتھیٹیکل جواب, وہ تو اساسوں کے اوپر تھا نا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف. ادھر اگر ادھر ان کے بائس کے خلاف مواد اکٹھا کرتی ہے,
ڈسکشن کر کے نہیں وہ باعث وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پوری چارج شیٹ پڑی ہوئی ہے. آنے دو مجھے بھی میرے خلاف کیا کہتے ہیں کیا صدر کو امپیچ کرنے کے لیے نمبر ہی نہیں ہے. میں نے اس پر بھی بات نہیں کی. You are sitting very comfortably. میں نے اس پر بھی بات 4.5 years on going strong صدر عارف الوی. میں نے اس پر بھی بات نہیں کی کیونکہ ہائپوتھیٹیکل از جسٹ چھیڑ چھاڑ ہے نا, اور اس ملک کے اندر جہاں اتنا کنفیوژن ہے اس میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں چھیڑ چھاڑ کا. I don't want to do that. بالکل یہ تو بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں, تو اوپن بات ہو. آنے تو دو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فلانے چور کا مقدمہ آئے گا. ارے یار جب مقدمہ آئے گا تو میں دیکھوں گا. میں بالکل سمجھ گیا. یہ فلانے اچھے آدمی کے اوپر الزام لگے گا چوری کا, ارے جب الزام لگے گا تو میں الزام دیکھوں گا نا. صدر صاحب بالکل صحیح, آپ نے ریفرنس بھیجنا ہے, آپ نے بھیجنا ہے تو بھیج دی, بتا دی. سیکنڈ سوال نہیں سر, مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں آپ, مجھے تو اپنی سارے جج صاحبان ہمارے لیے محترم ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب جب ہیش ٹیگس چلواتے ہیں, کون چلاتا ہے؟ مریم صاحبہ نے ایک ہیش ٹیگ بڑا غیر مناسب ہیش ٹیگ چیف جسٹس کے خلاف چلایا ان کو گھر بھیجنے کے حوالے سے. اٹس ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جب وزیر اعظم آزاد جموں اینڈ کشمیر کو توہین عدالت میں نااہل کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے, ان کے اوپر ایک بڑا کلیئرلی یہ فیصلہ آتا ہے کہ آپ نے پبلک ریلیز اور پبلک گیدرنگز کے اندر نام لے کر آپ نے تصحیح کی ہے جوڈیشری کی. تو یہی کام مریم صاحبہ بھی جلسے جلوسوں میں کر رہی ہیں, بلکہ تصاویریں آویزہ کر رہی ہیں, نام لے کے کہہ رہی ہیں یہ کاندے نہیں رہیں گے, یہ سٹنگ جج حاضر صدر جج صاحبان کے خلاف. تو آپ کا کوئی یہ موازنہ بنتا ہے آپ کے ذہن میں یا کوئی موازنہ نہیں ہے؟ میرے خیال سے اس کا صحیح ادارہ جو ہے who has to look at this is the Supreme Court of Pakistan. وہ کہہ رہے ہیں ہم بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں and we're letting things go. Is that the right thing to do? سپریم کورٹ جو ہے وہ کس وقت اس چیز کو اہمیت دے گا, وہ خود بہت ساری چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. جی بالکل, تو صحیح کر رہے ہیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ خود اپنا وزن دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کندھوں پر کتنا وزن ہے. تو لیٹ می لیو دیٹ ججمنٹ ٹو دیم کہ وہ وزن اٹھا سکیں گے ان ساری چیزوں کا یا نہیں اٹھا سکیں گے, کیونکہ دیٹ انسٹیٹیوشن از انڈر اسٹریس. میں نے ایک جگہ مثال یہ دی کہ کسی انسان کو اگر آپ اسٹریس میں ڈال دیں, بچہ اغوا کر لیں, اس کو آڈیو ویڈیو ریلیز کریں, فائنینشیل ڈسٹریس میں ڈالیں, مار پیٹ کریں, تو انسان بریک کرتا ہے. اسی طرح سے انسٹیٹیوشنز بریک کرتے ہیں. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن ہیز بین پٹ انڈر اسٹریس. چاہے وہ پارلیمنٹ ہو تو پارلیمنٹ کی آپ کو کمزوریاں نظر آ رہی ہیں, اور ہر انسٹیٹیوشن جب کمزور ہوتا ہے تو میری پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. اسی طرح سے جوڈیشری کے اوپر پورا اسٹریس ہے ہر اعتبار کا, پریشر, گورنمنٹ کا پریشر, سب کا پریشر, اپوزیشن کا پریشر, تو اس کی بھی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. تو اللہ بچائے. میں دعا کرتا ہوں ربنا لا تؤاخذنا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہ ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں. یہ نبیوں کی دعا ہے, ہے نا, یہ نبیوں کی دعا ہے. اور ایسا ریفرنس بھی نہ آئے جس کے اوپر آپ کو ذرا کشمکش میں پڑ جائیں اللہ بچائے, آگے بھیجوں یا واپس بھیجوں. میں تو پریشان ہوتا ہوں جب سوچتا ہوں کہ یار کسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کی اولاد کو اغوا کر لیا, کسی کو غائب کر دیا, کسی سے تاوان لے لیا, تو کتنی پریشانی میں لوگ گزرتے ہوں گے اور کتنے اصولوں کو قربان کرتے ہوں گے جب اس پریشر میں آتے ہیں. تو اللہ بچائے. ایبسولوٹلی ہر ایک کو. سر پچھلے جولائی میں کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو جو ہے اس کو وڈرا کر لیں گے. یہ ٹائمنگ کیا بنی ہے کہ اب آ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کو وڈرا کر لیا جائے؟ حکومت کو اتنا وقت کیوں لگا, جس کو پہلے دن سے پتا تھا یہ ریویو خراب ہے اور فیصلہ بھی کر چکے تھے, اب آ کے یہ ریویو واپس لے رہے ہیں ایک ایسے نازک مرحلے میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ممکن اپنے نمبر بنا رہے ہو. اسٹریٹجی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. آپ نے 2 ملاقاتیں کرائیں, ایوان صدر میں کرائیں, رپورٹ بھی ہوئیں, آپ نے کوشش کی ثالثی کی, مل بیٹھ جائیں. یہ ملاقاتیں آپ نے اپنے تئیں کرائیں یا عمران خان صاحب کی ریکویسٹ پہ کرائیں؟ میں تو اپنے تئیں کراتا ہوں سب. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان ملاقاتوں کے ذریعے ایک دفعہ یہ بھی خبر رپورٹ ہوئی کہ خان صاحب کھانا کھائے بغیر اٹھ کے چلے گئے ایک ملاقات سے, تلخی بھی ہوئی؟ تلخی کوئی نہیں ہوئی. آئی ڈونٹ ریمبر آنیسٹلی. میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے تلخی نظر نہیں. جیسے میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر شارپ کویشچنز ہو سکتے ہیں, آپ نے مجھ سے شارپ کویشچن کر لیا, اس سے زیادہ تلخی. گلے شکوے بڑا کھل کے ہوئے مگر کہ سر یہ آپ یہ مہم بھی چل رہی ہے. ایسے بھی نہیں ہوئے. اٹ واز اے میٹنگز آف میوچل رسپیکٹ. یہ تو مجھے نہیں معلوم, مگر یہ ضرور بات صحیح ہے کہ کھانا بھی رکھا تھا, ارینج تھا, مگر خان صاحب تو آپ لوگ شاید واقف نہ ہو, خان صاحب گھر کے باہر کھانا نہیں کھاتے,
اور بلکہ میں نے یہاں ایک دن کہیں کھایا تو پروٹوکول کی وجہ سے الزامات لگ گئے مجھ کے اوپر, تو خان صاحب نے مجھے میسج کیا, ہی واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ وین ہی واز اے پرائم منسٹر کہ پروٹوکول میں لوگوں کو پریشان نہ کروں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عارف ڈاکٹر صاحب, جب سے میری شادی ہوئی ہے یا جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں, میں نے باہر کھانا نہیں کھایا انلیس آئی ایم آؤٹ آف دا سٹی. باہر کھانا نہیں کھایا. جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو آپ نے ناقابل اعتماد شخصیت پایا؟ نہیں, کیوں؟ یعنی یہ کیا مطلب, کس چیز میں اعتماد نہیں ہوا مجھے ان کو؟ بھئی ہی واز چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان, تو اعتماد ہونا چاہیے تھا مجھے ان میں. انہوں نے جو باتیں کی ہمیشہ ان پہ پورا اترے؟ کن سے؟ میرے ساتھ نہیں, میرے ساتھ تو کوئی ایسی بات, مجھ سے کوئی کمٹمنٹ ہوا ہی نہیں ان کا. میں آئی واز ناٹ اے نیگوشیٹر, سوری اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے. میں تو صرف لوگوں کو ملا رہا تھا. آپ کے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو آپ کو لگا ہو کہ اس کے اوپر پورا نہیں اترے ہو؟ کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے بہت کی ویری آنیسٹلی میں اپنے اوپر, اپنے مزاج پر, اپنی ایکسپیکٹیشن میں خود پورا نہیں اترتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں. یہ تو انسان ہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ فرشتہ بیٹھا ہوا ہوں؟ اتنا ظرف عمران خان صاحب کیوں نہیں دکھاتے کہ معاف کر دیں؟ خان صاحب جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل چاہتے ہیں, مریم صاحبہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل چاہتی ہیں. میں تو کہتا یہ ہوں کہ ملک کی خاطر درگزر کرو, ذاتی اعتبار سے تو تمہاری مرضی ہے. نہیں ہو رہا کسی سے, ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے ہمیں ملک میں. ذرا سا فرق یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ تھنکنگ آف پرسنالٹیز. میں صرف ملک کی خاطر چاہتا ہوں. جو مثال کے طور پر جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو سوائے اس کے کہ وہ اپنی میموری کے اعتبار سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پازیٹیولی ٹورڈز پاکستان اف ہی وانٹس ٹو, اور نیگیٹیولی ٹورڈز پاکستان اف ہی وانٹس ٹو, یہ تو ان کے اوپر ہے. مگر آگے مستقبل میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے, بالکل وہ ایک دوسرے کو درگزر کر کے آگے چلیں. باقی اللہ جانتا ہے یار, میں نے کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, یہ تو اللہ پر چھوڑ دیا. بالکل ایسے ہی آگے کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ لوگ. جنرل صاحب چاہتے تھے کہ خان صاحب اور شہباز شریف صاحب مل بیٹھیں ساتھ اور معاملات کو حل کریں. ایسا کوئی ڈسکشن میرے سامنے نہیں ہوا. آپ ابھی کی فوجی کمان سے ان ٹچ ہیں ان ٹرمز آف؟ ہاں ظاہر ہے ان ٹچ رہتا ہی ہوں, مگر یہ کہ پولیٹیکل کوئی بات میری ان سے نہیں ہوئی. آپ نے کوشش کی کس چیز پر؟ کہ بیٹھا جائے جس طرح آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ آپ بیٹھے تھے, خان صاحب کو بلایا تھا. میں تو ہمیشہ ہی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو ادھر سے ہاں نہیں ہو رہی, حامی نہیں بھری جا رہی. نہیں, میں پولیٹیکل باتوں پہ تو ان سے نہیں ڈسکس کرنا چاہتا نا فی الحال, اس وجہ سے کہ دیکھو جب فوج خود کہتی ہے. خان صاحب کو کیا سرحدوں کی حفاظت کے لیے مل بٹھایا تھا کہ کون سی اسٹریٹجی ہوگی؟ پولیٹیکل ڈسکشن ہی ہوئی تھی نا. جب میں نے جنرل باجوہ صاحب سے بات کی تھی تو وہ پولیٹیکل بات کی تھی, بیکاز ہی واز سیئنگ دیٹ ہی واز انوالوڈ ان پالیٹکس. ٹھیک ہے, ہی واز سیئنگ دیٹ, اوپنلی کہا, کتنی مرتبہ کہا انہوں نے, پبلکلی کہا, بعد میں بھی کہا, پہلے بھی کہا. ٹھیک ہے نا. جنرل عاصم منیر صاحب نے آتے ہی یہ کہا کہ فوج ول ناٹ بی انوالوڈ ان پالیٹکس. اب آپ سوچئے کہ ویدر دا فوج, میں بلا کر اپنے کمانڈر ان چیف کو جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ they don't want to be involved in politics, میں کہوں نہیں پالیٹکس میں انوالو ہوں. I don't want to do that. میک سینس. مگر جب سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین کہتے ہیں کہ فوج آج بھی سیاسی ہے اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں یہ ایک شخص واحد شخص کی وجہ سے سب کچھ اس ملک میں ہوتا ہے, انہوں نے یہ انٹرویوز میں آن دا ریکارڈ کہا ہے. تو ایز سپریم کمانڈر اگر آپ اتنے کلیئر ہیں کہ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو انوالو دیم, when they've said کہ میرا جب بھی انٹریکشن ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں نا, میرا کئی مرتبہ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے نا, ناٹ اسپیسیفکلی کہ میں نے ان کو کسی میٹنگ کے لیے بلایا ہو, میرا کئی مرتبہ ایوارڈز میں ہوا, مختلف جگہوں پر ہوا. تو آئی میڈ اے اسٹیٹمنٹ پبلکلی لاؤڈلی ان فرنٹ آف ایوری بڈی کہ جب فوج کا کمانڈر ان چیف یہ کہہ رہا ہے کہ he doesn't want to be involved in politics, so the first burden falls on the politicians to take his word for it and start working on it. بیٹھو, پولیٹیشنز تو بات کریں آپس میں. آپ سمجھیے نا میری بات, میرا تو بڑا کلیئر آرگومنٹ ہے. If he is saying that the force doesn't want to be involved in politics, the politicians should pick the burden. Politicians ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہیں, بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اس کو گرفتار کرو, اس کو مارو, اس کو پٹواؤ, ہیں پورے گھر پر حملہ کرو, وہ یہاں آ جائے تو اسلام آباد میں گرفتار کرو, ورنہ لاہور والے لاہور میں گرفتار کریں. یہ کیفیت پاکستان کی سیاست کی ہے, جس ملک کو میں غربت, مفلسی, پریشانی, کھانے کا نہیں ہے, لوگ بچوں کو مار رہے ہوں, اس ملک کے اندر سیاستدان صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے جب ساری پالیٹکس کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, کرسی بچاؤ, نہیں بچاؤ, آپس میں نیگوشیٹ کر کچھ راستے کا تعین کر لو. آئی وش آئیڈیلی یہی ہوتا, مگر میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو مذمت نہیں کرنی چاہیے خان صاحب کے اس بیان کی جب وہ ایسے بیان دیتے ہیں,
کہ ایک شخص واحد سب کچھ کر رہا ہے جب آپ سپریم کمانڈر ہیں فوج کے؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں. میں ان کی مذمت کیوں کروں؟ یعنی آپ یو وانٹ می ٹو میں پالیٹکس کو گندا کروں، میں بھی بیچ میں کود جاؤں؟ میں کہہ رہا ہوں آپس میں بیٹھو، فرگیو کرو. میں لوگوں کی مذمتیں کرنا شروع کر دوں، اٹ ول بی اینٹی تھیسس آف واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. میں تو چاہتا ہوں لوگ بیٹھیں، بات کریں، جو رنجشیں اس کو ختم کریں. میں اس کی مذمت کروں، اس کی مذمت کروں، ایک کی کروں، دوسرے کی کروں. میں نے ایک خط لکھا جرنلسٹ پروٹیکشن کے لیے ارشد شریف کے زمانے میں یا اس سے پہلے بھی، تو اس میں کئی ایک جرنلسٹ کا نام لیا، جن کا نہیں لیا انہوں نے اعتراض کر دیا کہ جی آپ نے ہمارا نہیں لیا. تو اٹ جسٹ اوپنز اپ اے پیراڈاکس. آج 90 دن پورے ہو گئے ہیں. کس بات کو؟ پنجاب حکومت جو نگران حکومت بیٹھی ہے، 90 days are over today. کیا سٹیٹس ہے سر؟ انفارچونیٹ سٹیٹس کیا ہے اب؟ کل سے، آج سے جو بھی احکامات جاری کریں گے، بزنس چلائیں گے، کیا سٹیٹس ہے؟ آئی ڈونٹ نو، یہ جیسے احکامات آئیں گے تو ان سے پتہ چلے گا. اور یہ جو بل آپ نے سائن کیے بغیر واپس بھیج دیا، وہ کل متفقہ طور پہ انہوں نے پاس کرا لیا. آپ نے کہا یہ پارلیمان کے اختیارات سے باہر ہے. یہ ایک آرڈیننس فیکٹری رہی ہے انفارچونیٹلی، ایون 3.5 سال عمران خان کے دور میں بھی. تو تب اب حریف آپ کے سوال بجا اٹھاتے ہیں کہ پارلیمان کے اوپر سوال آپ اس ٹائم پہ اٹھا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آرڈیننس لیگلی میں جاری کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. مجھے کانفیڈنس تھا اس گورنمنٹ کے اندر، ہے نا، کہ ان کا آرڈیننسز یا ان کے قوانین سیلف سرونگ نہیں ہوں گے ہیں. اور جب جتنے کویشچنز ہوتے تھے میں ان سے کر لیتا تھا، تو مجھے فارمل کسی چیز کو واپس کرنا اور منگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اگر پرابلم ہے آئی ووڈ آسک دیم ٹو ٹیک اٹ بیک، تو انآفیشلی دے ووڈ ٹیک اٹ بیک اینڈ امینڈ اٹ اینڈ برنگ اٹ بیک ٹو می. ٹھیک ہے نا. یہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو آیا بھی تھا نا، اس کے اندر بھی میں نے اس کو 1 مہینے روک کر ان الفاظ کو ٹھیک کیا جو میری طرف سے جانے تھے. میں نے روکا اس کو. اٹس ناٹ پبلک، آپ کے سامنے پبلک کر رہا ہوں کہ الفاظ کو میں نے یہ کیا کہ دیکھو آئی ایم ناٹ شیور، آئی ایم سینڈنگ اٹ ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ٹو لک ایٹ اٹ. ورنہ الفاظ یہ بھی ہوتے ہیں نا کہ آئی ایم کنونسڈ کہ دس از ٹرو. یہ میں نے سارے الفاظ چینج کیے. تو لہٰذا اس زمانے کے اندر ایک کانفیڈنس کی کیفیت تھی جو اس گورنمنٹ کے ساتھ میرا کوئی کمیونیکیشن ہوتا نہیں ہے. تو لہٰذا آئی ایم obliged ٹو لک ایٹ واٹ پیپرز کم ان، اور ان پیپرز پر ڈٹرمنیشن کرتا ہوں. 263 ایڈوائس کیسز آئے میرے پاس ان دا لاسٹ ایئر، 263. اس میں سے 10 میں نے واپس کیے. اس کا مطلب 253 میں نے I have signed them and let them go. I don't want to be an obstruction to any government. Why should I be? میرا اختیار یہ نہیں ہے. میرا اختیار، میں نے EVM کے اوپر جو میرا اپنا ایشو تھا 15 سال سے 20 سال سے میں اس کو پش کر رہا ہوں. نیب کے اوپر میرا اپنا ایشو تھا اینٹی کرپشن، میری ساری سیاست اینٹی کرپشن پر ہے. ایسے ایشوز کے اوپر میں نے واپس کیا، ابھی واپس کیا. آپ نے ابھی سیلف سرونگ کا ذکر کیا. آپ کو اس کے قانون بننے کے بعد پہلا اپنا رائٹ آف اپیل وہ نواز شریف صاحب، جہانگیر خان ترین، یوسف رضا گیلانی استعمال کریں گے؟ جو قانون بنے گا اور اگر کورٹس اس کو منظور کرتی ہیں تو مجھے تو کوئی اس میں گرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، میں نے تو یہ محسوس بھی کیا کہ بھائی ایوری بڈی شوڈ بی ان دا فیلڈ ان پالیٹکس. جو کرمنالٹی ہے اس کو الگ کر لیں. یہ کانٹ بھی، دیکھو ایک پولیٹیشین مرڈر کرے گا تو ایک عام آدمی مرڈر کرے گا، اٹ شوڈ بی ایکول. اگری؟ ٹھیک ہے نا. پالیٹکس کے اندر کرمنالٹی کو ایکسکلوڈ کرے، یہ جوڈیشری کا کام ہے. اور پالیٹکس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ فار ایوری بڈی. اور سر یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے مل کر کہا کہ ابھی جو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پچھلی رجیم کی پالیسی تھی وہ بڑی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، تھاٹ لیس پالیسی اسے قرار دیا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں اور شاید آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں، کیا یہ رجیم بھی پہلے 6 ماہ اسی پالیسی کو کنٹینیو نہیں کر رہی تھی طالبان کے ساتھ ڈائلاگ؟ میرا خیال ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہوتا ہے کسی کے لیے بھی. یہ اٹ از ناٹ ترازو جس کے اندر وزن ایک پاؤ ایک طرف رکھا اور سیر ادھر رکھا اور کیا بھاری ہے. دہشت گردی کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی جو تھی یہ گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی فورسز کی ملا کر بنی تھی. اس کا امکان ہے کہ پالیسی کوئی کمزور نظر آئے اور آپ اس کو بعد میں ٹھیک کریں. تو اس میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کہ یہ کبھی کہیں نیگوشیٹ کرنا چاہیں، کہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیں. اور یہ جب بھی دہشت گردی ٹوٹلی سالو ہوگی تو وہ اسی طرح سے ہینڈل ہوگی. مگر پھر بھی آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے تو وہی بات کی جو بالکل سب پہ آئیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے اس پہ پالیسی بناتے ہیں اور ابھی بھی مل کر رہے ہیں. تو
پھر اس کو سافٹ پالیسی کہنا اپنے آپ کو انڈائٹ کرنے کے مترادف بھی ہے. نہیں دیکھو انسان سے کسی چیز کو سمجھنے میں فہم میں سر بس غلطی ہو تاثر سکتی تو یہی ملا نا کہ خان صاحب کی پالیسی تو اس میں تو ہے. دیکھو لیٹس ناٹ دے شوڈ ناٹ پلے پالیٹکس. اٹس ناٹ اے پولیٹکس. میں نے این ایس سی کی جو میٹنگ دیکھی اس کو میں سمجھتا ہوں اہم میٹنگ اس معنی کر کے ہے کہ جو پاکستان کے دہشت گردی کے حوالے سے حالات ہیں پھر یہ سانپ اپنا سر اٹھا رہا ہے تو اس کو Did you find it to be political, this statement? واٹ اسٹیٹ کہ بھائی تھاٹ لیس پالیسی نہیں, I تھی اور understand سافٹ that. تھے ٹی ٹی پی میں. اچھا اگر یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ تھاٹ لیس پالیسی جی جی تو پھر وہ سیلف انڈائٹمنٹ ہی ہے نا حکومت کا. تو دیکھو پاکستان اس کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ حکومت دونوں ہے نا. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے صرف خان صاحب تھے. اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے نا کہ دے وانٹیڈ ٹو. اس سے انہوں نے سیکھا کہ نہیں صحیح پالیسی ہے ہمیں چینج کرنا ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ تھاٹ لیس. بٹ اس کی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی غلطی کا ریفلیکشن اقبال کر لیں. بالکل. مگر اس کی صرف اونرشپ خان صاحب پہ نہیں ہے. نہیں ہے. میں نہیں ہے. اینڈ لاسٹ کوشچن سر, آپ ڈگنیٹی آف دا آفس کی بات کرتے ہیں تو لوگ پھر گلا کرتے ہیں کہ وین یو گو ٹو زمان پارک تب آپ کی ڈگنیٹی آف دا آفس متاثر نہیں ہوتی. دا بگیسٹ لیڈر آف دا کنٹری اینڈ آئی گو ٹو زمان پارک. آئی میڈ شیور کہ جب یہ جو چیف آف آرمی آپ رائیونڈ بھی جائیں گے جب میاں صاحب واپس آئیں گے کس وہ آنے والے ہیں. کبھی رائیونڈ گیا نہیں ہوں. جائیں گے because he's also the biggest leader of the country. I mean it can be contested, right? For what? آپ بتائیے نا. دیکھو آپ چیزوں کو تانے کے طور پر میرے پر نہیں, I promise نہیں. ہاں تو میں آپ سے بتا رہا ہوں نا میں کیوں گیا اور کیوں جاتا ہوں. میری اس کی دوستی پرانی, میری میاں صاحب سے کوئی دوستی پرانی نہیں, بہت پرانی دوستی ہے. میں آ کر ان کے گھر میں رہتا رہا ہوں, وہ میرے گھر میں رہتے رہے. اس سے زیادہ دوستی کیا ہو سکتی ہے. میں اور وہ ساتھ ٹریول کرتے رہے. میرا ان کا اسٹرگل ساتھ رہا ہے فار ڈیموکریسی اینڈ فرام فریڈم آف ہیومن رائٹس کے حوالے سے. میں اس لیے گیا کہ اتنا اہم فیصلہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اپوائنٹمنٹ, اس کو میں کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا تھا. جب مشورے یہ حکومت کے لوگ میاں نواز شریف صاحب سے کر رہے تھے انگلینڈ جا کر, تو میں نے سمجھا کہ یار مشورے کا رائٹ تو مجھے بھی ہے. دا آئین ڈز ناٹ اسٹاپ می. تو میں نے مشورہ کیا اور اچھا کیا کہ ایک یونینیمٹی آ گئی کم سے کم ہمارے ایک بڑے انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے کہ دس از اے یونینیمس ڈیسیشن آف دا کنٹری کہ جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف اور بنے. خان صاحب تو پھر بھی پنڈی آ گئے تھے مارچ کر کے, تو وہ تو انہیں بننا ہی تھا, وہ تو ناگزیر تھا. جو بھی فیصلہ ہوتا اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا. میں تو یہ آپ سے بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی وانٹیڈ ٹو شو ٹو دا ورلڈ اینڈ ٹو دا پاکستان کہ ایک پاکستان کا بڑا لیڈر ہے جو ہر سرویز کے اعتبار سے اس وقت دا موسٹ پاپولر لیڈر ہے. اس کو میں ڈینائی کر لوں کیا فائدہ. نہیں کوئی نہیں کر سکتا, آ رہے ہیں سروس, گراؤنڈ ریالٹی ہے. اچھا تو اس کو اگنور کر کے ایک فیصلہ کر لیا جائے تو میرا انسٹیٹیوشن ویک ہوتا. تو آئی ڈڈ دا رائٹ تھنگ. دیکھیے میں اس وقت انسسٹنٹ ہوں کہ آئین مستحکم رہنا چاہیے اور انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نا, اور انتخابات ٹائم سے ہونے چاہیے. دس از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. نیور ڈیویٹ فرام دا کانسٹیٹیوشن. اور اسی نوٹ کے اوپر ختم کریں گے. صدر مملکت آئین پاکستان سے ڈیویشن کے خلاف ہیں. اس کا خدشہ کیونکہ ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے. انتخابات کی اہمیت پر سٹریس دیتے ہوئے آج کی نشست ادھر ہی ختم ہوتی ہے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.